علی موسیٰ گیلانی صاحب، یہی ایک متنازع ایشو ہے جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے. ایک تو ابھی کنفیوژنز آئیں گی 199 کی پٹیشن والی، لیکن اس سے پہلے آپ حکومت میں رہتے ہوئے ایک بینچ کا تعین کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنے گا. صرف حکومتی نمائندے ہوں گے اس میں؟ آپ کمپوزیشن بتائیں جوڈیشل کمیشن کی. کیا جوڈیشل کمیشن کے اندر دیکھیے، میں اس کمپوزیشن کو بھی آپ چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. بینچ آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو جس نے آپ ہی کا کیس سننا ہے. آپ اپنی مرضی کے جج نہیں چن سکتے. بینچ جو ہے، بینچ اس کے اندر جب 3 جوڈیشل سینئر موسٹ ججز بھی شامل ہو جائیں گے 12 میں سے 3 وہ ہوں گے نا، تو اس میں پھر کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے نا. اس سے نہیں، کمپوزیشن ڈومینیٹ حکومت کرتی ہے نا، اس کی اسٹرکچرنگ ایسی ہے کہ اس میں گورنمنٹ ڈومینیٹ کرتی ہے. چلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حکومت کا کردار ہوگا، گورنمنٹ الائنس کا کردار ہوگا. اس میں صرف حکومت تو نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی تو حکومت میں شامل نہیں ہے، ہمارا تو منسٹر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی حکومت ہے نا، نون لیگ کی حکومت ہے. تو نون لیگ کی کمپوزیشن میں اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے اور جے یو آئی ساتھ نہ ہو تو پھر یہ حکومت کر سکتی ہے. آپ ڈومینیٹ کریں گے نا دونوں. اگر پیپلز پارٹی نکل بھی جاتی ہے اس میں سے پھر بھی نون لیگ ڈومینیٹ کرے گی؟ نہیں کر سکتی. کیسے کر سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان ایک ووٹ کھینچ لے، 2 ووٹ پیپلز پارٹی کی نکل جائے. آپ دونوں حکومت میں ہیں، آپ دونوں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اس کا اسٹرکچر ایسا ہے. پیپلز پارٹی از ناٹ دی پارٹ آف دا گورنمنٹ. میں آپ کو یہ کلیریفائی کر رہا ہوں. ہمارے پاس نہ کوئی وزارت ہے، وزارتیں نہیں لی، باقی آپ انجوائے کر رہے ہیں گورنمنٹ. کیا گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں؟ کون سی چیز نہیں انجوائے کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جس کے آپ ہیڈ کر رہے ہیں؟ نون لیگ سے زیادہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی بالکل بیلنس کے اوپر ہے. جتنی پی ٹی آئی کے پاس اس کی پروپریشنیٹی ہے اسی طرح ہے. بالکل کسی کے پتہ نہیں. ان کے ممبر ابھی تک چیئرمین نہیں ہے، کمیٹیاں خالی پڑی ہیں. میں ممبر ہوں پر ابھی تک الیکشن نہیں ہوا کیونکہ چیئرمین. جوڈیشل کمیشن کا کیا یہ تصور جسٹیفائیبل ہوگا یا عدالتوں میں جا کے؟ یہ بیسکلی جوڈیشل کمیشن دیکھیں، میں ایک کیونکہ تھوڑا کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تصور کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں ایز پیپلز پارٹی تو اس بینچ کے خلاف تھا. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بینچ نہیں بننا چاہیے تھا. ہم بھی خلاف تھے. کانسٹیٹیوشن کورٹ بننا چاہیے تھا. اس ملک میں پہلا جج کس نے لگایا تھا؟ وہی سے کا بات شروع ہوئی نا. افتخار چودھری صاحب کس نے اپوائنٹ کیے تھے؟ وہی ہمارے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مارول بن گیا. اور اس کے بعد ہر چیز وہی ہمارا آئیڈیل بن گیا، خدا بن گیا اس وقت. اور ہم نے کہا کہ اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. خدا تو اس کو نون لیگ نے بنایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کو رگڑا بہت ملا تھا. اس کے بعد لیگ مزہ کر رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ چلتے چلے ایک چیز ان کی فکس ہوگی کہ جی ہائی کورٹ سے اس نمبر والا جج جب آئے گا، آفرز ہوتی ہیں. میرے وکیل ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ان کو کہا گیا کہ تم وکیل بنو، جج بنو، تم اتنے سالوں بعد چیف جسٹس آف پاکستان ہو گے، ہم تمہیں اس طرح پورا اس طرح ججز اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. میرے وکیل نے مجھے کہا، مجھے پتا بھی نہیں تھا. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب، ان کو یہاں لا سیکٹری آپ لوگوں نے لگایا؟ ہم نے لگایا. پھر لا سیکٹری سے جج بھی آپ لوگوں نے بنایا. تو پھر اگر آپ کو رگڑا ملا ہے ثاقب نثار سے تو پھر آپ ڈیزرو کرتے ہیں نا. تو اچھی بات جج لگانے کا اور چیز ہے، اس کے بعد اس کو انسان بن کر ثاقب نثار صاحب میں اپنی بات کو ڈیفائی کر رہے ہیں نا کہ حکومت جس کو لگاتی ہے پھر اس سے رگڑا بھی کھاتی ہے. ہم لگائیں گے تو رگڑا بھی کھا لیں گے. ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہوگی. بات یہ سسٹم کے ساتھ چوتھے نمبر پہ انہوں نے سجاد علی شاہ کو لگایا تھا، یاد ہے؟ سجاد علی شاہ والی تو عدالت کے ساتھ بعد میں جو وہ پھر جو ان کے ساتھ انہوں نے رگڑا لگایا، ان کو بھی لگایا، پھر پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے لگانے سے کوئی فرق نہیں. لیکن نظام جو بہتر ہے اس کو توڑنا نہیں ہم نے اس 76 سال لگا کے اپنے ملک کے حالات کے مطابق ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں ایک منٹ میں بات ختم کر لوں گا. آپ نے پرنسپل آف سینیارٹی کو انکارپوریٹ کر دیا انٹو دی کانسٹیٹیوشن کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ود دی نیکسٹ چیف جسٹس، تاکہ لوگ لائنوں میں نہ لگے رہیں. اور بلکہ یہ ایک بات یاد ہے، کہتے ہیں کہ سجاد علی شاہ نے جا کر کے زرداری صاحب کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا تھا کہ جناب مجھے چیف جسٹس بنا دو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ مجھے منیر ملک صاحب نے پروگرام بتایا. منیر ملک صاحب ہمارے بڑے آنریبل ممبر آف دی بار ہیں، ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار بھی ہیں. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، آج یہ جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کے نظام انصاف پہ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، صرف سپریم کورٹ پہ نہیں، یہ ہائی کورٹس میں بھی یہی ہو رہے ہیں، اس کا نقصان پورے ملک کو، پوری عوام کو، پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. آپ یعنی بینچ بھی اپنی مرضی کا بنائیں اور ٹائم ٹو ٹائم بینچز تبدیل کریں گے. فرض کرو آپ کا بینچ کیس سن رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آبزرویشن خلاف آ رہی ہیں، یا بینچ ریزرو ہو گیا کیس فیصلہ دینے کے لیے، آپ نے اسی وقت بینچ توڑ دیا، آپ نے اگلے دن نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. فرام ٹائم ٹو ٹائم بینچز تبدیل ہوں گے. اچھا اگر آپ نے کرنا تھا، بینچ بنانا تھا، بڑی اچھی بات تھی. آپ سینئر موسٹ، جیسے انڈیا میں سینئر موسٹ 5 جو ججز ہیں، دے آر دی کانسٹیٹیوشن بینچز، کانسٹیٹیوشن کیسز وہ سنتے ہیں. اچھا آپ 7 کر لیں، آپ 9 کر لیں. اچھا پھر اس کے اندر جو ایک اور ابہام ہے،
آپ نے منیمم 5 رکھنے ہیں نا کانسٹیٹیوشن بینچ میں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ کی اپیل پرووائڈڈ ہے. وہ اپیل کے لیے آپ کو 7 ججز کم سے کم رکھنے پڑیں گے. یعنی 5 اور 7 اگر 12 ججز آپ نے صرف آئینی بینچ بنا دیے, مجھے بتا دیں کہ پھر کہاں لے کے جائیں گے. ججز کی تعداد کے اوپر میں بریک لے لوں, یہ ساتھ اس کو کرنا پڑے گا مینڈیز کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ لیکن پہلا ایشو جو تنازع کھڑا ہو جانا ہے وہی ہے کہ 5 سینئر موسٹ کیوں نہیں.